ذی الحج کا یہ مہینہ ہے اور اسی مہینے میں 10 ذی الحج کو مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اور پھر عجیب اتفاق ہے کہ اسی ذی الحج کے مہینے میں اور اس کے بعد محرم الحرام کے مہینے میں امت مسلمہ میں چند ایسی عظیم الشان قربانیاں وجود میں آئیں کہ جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے اس وعدے کی تکمیل اس امت کے لوگوں نے کی ہے۔ اسی ماہ مبارک میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی ماہ مبارک ذی الحج میں اور محرم کے ذی الحج کے آخر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا اور پھر وہ شہید ہوئے۔ اور پھر 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم الشان قربانی دی جسے میدان کربلا میں جس کی یاد ہم ہر سال مناتے ہیں۔ تو یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت نے صرف یہ کہا نہیں ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہماری زندگی، ہماری اولادیں، ہمارے مال اور اسباب اور ہماری حکومتیں، یہ سب اللہ کی راہ میں قربان ہیں، بلکہ قربان کر کے بھی دکھلائی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جنہوں نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی اور 12 سال تک خلیفہ رہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج کے دن، جمعے کا دن ہی تھا، 18 ذی الحج کے دن مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں شہید کر دیے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت ہی عظیم صفات کے عظیم انسان تھے اور اولین مسلمانوں میں شامل تھے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کی، تو اولین مردوں میں، شروع کے مسلمانوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی کو ایسے ایسے امتیاز، ایسی ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی کہ اس امت میں سے کسی کو وہ حاصل نہیں ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی اپنے زمانے کے غنی یعنی سخی، غنی یعنی مالدار، ان کا لقب ہی ہے عثمان غنی۔ سخاوت انتہائی درجے کی اور مالداری چند عرب کے، مکہ کے نہیں، عرب کے چند لوگ جن کی مالداری اس زمانے میں اسلام سے پہلے مشہور تھی، اس میں سے ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسلام لانے سے پہلے جن کی مالداری پورے عرب میں مشہور تھی اور جن کی سخاوت عرب میں مشہور تھی، ان میں سے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بھی شامل تھا۔ انتہائی درجے کے مالدار، انتہائی درجے کے سخی، شرم اور حیا کے پیکر، اللہ نے صبر اور تحمل بے پناہ عطا فرمایا۔ اور پھر اسلام لانے کے بعد خود ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد کبھی بھی میں نے بدعہدی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں
تشریف لے گئے کہ میرے ساتھ خوش تھے، میں نے کبھی پیارے محبوب کے ناراضگی کا کوئی سامان نہیں کیا۔ پھر فرمایا پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، میں نے کوئی بد عہدی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، اور ابو بکر صدیق بھی اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ مجھ سے راضی تھے۔ فرمایا پھر عمر فاروق کا دور آیا، میں نے کوئی بد عہدی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، اور عمر فاروق بھی اس دنیا سے ایسے رخصت ہوئے کہ وہ مجھ سے راضی تھے۔ ایسا انسان کہ جس نے ایمان قبول کیا تو پھر کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اسلام کے احکامات کے خلاف ہو۔